السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نماز کی فضیلت اور اہمیت قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کروں گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نماز کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں، مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میں اللہ کی رضا ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ بے شک نماز ہی ساتھی ہے دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا، اور اگر تم کو نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا تو تم سکون سے نماز پڑھو۔ جتنا مرضی پڑھ لو سوال تو پہلا نماز کا ہی ہوگا۔ ہزاروں سوچیں الجھاتی ہیں مجھے اور ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے، ان سب زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔ جس انسان سے اللہ پاک ناراض ہو جائے، اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ دن کی پہلی فتح فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ تمہارا تہجد پڑھنا تمہارے رب سے عشق کا ثبوت ہے۔ نماز ہر اس انسان کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت قرآن پاک میں کیا بیان کی گئی ہے، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نماز ادا کرنے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ درج ذیل احادیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ اعمال ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتائے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور زیادہ پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور زیادہ بتاتے۔ سیدنا ابو قتادہ بن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تیری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اپنے اوپر یہ لازم کیا ہے کہ جو آدمی ان نمازوں کو ان کے احکام ان کے اوقات میں محافظت کرے گا، اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کی حفاظت نہیں کرے گا تو اس کو بخشنے کا میرا کوئی وعدہ نہیں۔ نماز کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ نماز اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ بے شک نماز ہی ساتھی ہے دنیا سے قبر، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا۔ اگر تم کو نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا تو تم سکون سے نماز پڑھو۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے
ساتھ ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ کثیر احادیث مبارکہ میں فضیلت نماز بیان کی گئی ہے اور نماز ادا نہ کرنے والوں پر اللہ کی وعید آئی ہے۔ نیز نماز کی جملہ تفصیلات بھی ہمیں احادیث میں ہی ملتی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے، جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقرر اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع، سجود اور کامل خشوع و خضوع سے ادا کیا، تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا، یعنی نماز ہی نہ پڑھی یا نماز کو اچھی طرح نہ پڑھا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں، اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم سرما میں جب پتے درختوں سے گر رہے تھے باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شاخ سے پتے گرنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا، اے ابو ذر! میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، تو اس کے گناہ اسی طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جڑتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا۔ اگر نماز شرائط، ارکان اور وقت کے مطابق ادا کی گئی ہوگی تو وہ شخص نجات اور چھٹکارا پائے گا اور مقصد حاصل کرے گا۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہیں۔ بے شک نماز ہی ساتھی ہے دنیا میں، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز کے لیے ان پر سختی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ پانی اور نماز دونوں ایک جیسے ہیں۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کے لیے، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ نماز ہر اس انسان کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا، اور اگر تم کو نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا تو تم سکون سے نماز پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مومن 2 نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری۔ جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا۔ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں نہیں، ان سب سے بہتر ہے۔ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میں اللہ کی رضا ہے۔ حضرت امام حسین، حضرت علی جب بھی اذان سنتے تو کانپنے لگتے اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔
किसी ने पूछा तो बताया बड़ी हस्ती का बुलावा आया है, ना जाने मैं हक अदा कर पाऊंगा भी या नहीं। इंसान से अल्लाह पाक नाराज हो जाए, इस इंसान से अल्लाह सजदे की तौफीक छीन लेता है। इबादत तंबीह से मशरूत नहीं, नीयतों की पाबंद होती है। नीयतों में खोट हो, बरसों की इबादत भी बेकार हो जाती है। मुसलमान और नमाज में सुस्ती, ये दोनों बातें भी जमा नहीं हो सकती। अगर नमाज के वक्त तवाफ़े काबा रुक सकता है तो तेरा कारोबार क्यों नहीं। नमाज दुनिया और आखिरत के खजानों की चाबी है। नमाज पढ़ने से अल्लाह तो करीब होता है और दूर तो हम चले जाते हैं नमाज ना अदा करके। सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कल अगर फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे। रोज कहते हैं कल पढ़ेंगे नमाज, इतनी मोहलत नहीं मिली तो क्या करोगे। कल अगर आँख ना खुली तो क्या करोगे। नमाज मोहब्बत समझ के अदा करोगे तो वो अल्लाह ताला तुम्हें दूसरी नमाज के लिए खुद ही खड़ा कर देगा। जब वुजू करो तो जवान की तरह तेजी के साथ, जब नमाज पढ़ो तो बूढ़ों की तरह आराम के साथ, जब दुआ मांगो तो बच्चों की तरह, क्योंकि बच्चे दिल से दुआ मांगते हैं। नमाज वो वाहिद हुक्म है जिसे अल्लाह ने आसमान से वही के जरिए नहीं उतारा, बल्कि अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर तोहफे में दिया गया। सुबह सवेरे अखबार की जगह कुरान पाक का मुतालिया करें तो वाज़िह होता है कि असल खबर अखबार में नहीं बल्कि कुरान में है। तुम्हारा तहज्जुद पढ़ना तुम्हारे रब से इश्क का सबूत है। नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुमसे ज्यादा कोई गुनाहगार नहीं, बेशक अल्लाह से ज्यादा कोई मेहरबान नहीं। सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नमाज फजर रहमत, बरकत, चेहरे का नूर, बेशक नमाज नींद से बेहतर है। आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।